جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقعوں سے یہ الفاظ ہمیشہ دہراتے تھے۔ شادی کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ، یا ہے کہ کوئی ایسے ہی جنگ وغیرہ کے حالات میں اہم موقع ہوتے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ بیان فرماتے تھے جو ہے ان الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین آئیڈیالوجی، سب سے بہترین فکر جو بات جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب تو سب سے بہترین چیز پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پریکٹیکل عمل کرنے کی سب سے بہترین پریکٹس اور گائیڈنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دوسرے مذہبوں میں کتابیں آئی، دوسرے مذہبوں میں لوگ اپنے اپنے علماء کو، بزرگوں کو کچھ نہ کچھ عہدہ، پوزیشن دیتے ہیں، ان کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن اسلام میں صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی حفاظت میں زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زندگی گزارے اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اسی لیے اس خطبے میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، قرآن میں بھی وہ آیتیں ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کی بات ماننے والا، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا، پیارے نبی کے طریقے کو اپنانے والا فوزا عظیما، بہت کامیابی میں مبتلا ہوتا ہے، بہت کامیابی اس کو ملتی ہے، بہت سکسیس اس کو ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اس کو سکسیس ملتی، ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں، نہیں، دنیا میں وہ امانت دار ہوتا، وہ سچا ہوتا، وہ وعدے کا پابند ہوتا، وہ لوگوں کو بزنس میں دھوکہ نہیں دیتا، معاملات میں دھوکہ نہیں دیتا، لوگ آنکھ بند کر کے اس کے اوپر بھروسہ کرتے، پیسے ایڈوانس میں لا کے دے کے جاتے، لوگوں کو پیسے لینے کے لیے پیچھے پڑنا پڑتا، لیکن لوگ نہیں، کوئی بات نہیں، تم ایڈوانس میں رکھ لو لیکن تم ہی مجھے سپلائی کرو، اتنا یقین، اتنا بھروسہ، یہ پوزیشن، یہ اسٹیٹس نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے مل جاتی۔ بہرحال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم دین پہ عمل کرنے سے جنت ملتی، ہم بھول گئے دنیا میں بھی کامیابی ہوتی۔ تَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، نبی نے فرمایا عرب کے اپنے صحابہ کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میری اتباع کرو، تم لوگ عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور ہو گیا، عرب اور عجم کے مالک بنے وہ لوگ، کیوں؟ سنت پہ عمل کرتے تھے، دین پہ عمل کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ شریف، اخلاق، امانت دار یہی لوگ ہوتے، تو یہ مسلمانوں کا کیریکٹر تھا۔ تو آج مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں۔ علماء یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جو میاں بیوی، باپ بیٹا، جو آدمی، جو عورت، جو بچہ، جو تاجر، جو بزنس مین جتنا اللہ کے رسول کے طریقے پہ، سنت پہ عمل کرے گا اتنا ضرور وہ کامیاب رہے گا، اور جتنا اللہ رسول اللہ کی سنتوں سے، طریقے سے دور رہے گا اتنا اس کو ناکامی ہوگی، اتنا اس کو ناکامی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں گے تو جھگڑے ختم، اختلافات ختم. چونکہ اختلافات اور جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کے درمیان میں شیطانیت، دنیا داری، خود غرضی آتی تو جھگڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ آپ کے اختلافات ہو جائیں تو اللہ کے رسول کے طریقے پہ جا کے دیکھو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ رسول کے طریقے پہ جا کے دیکھو، رسول اللہ کے طریقے پہ جو ہے اس کو مان لو، اس میں انصاف ہے، اس میں برکت ہے، اس میں جھگڑے ختم ہیں. آج کورٹ کچہری میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، آج جو خاندان اور خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچو آپ. اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا بیوی کے لیے، کیا طریقہ بتایا شوہر کے لیے، کیا حق دیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے، شوہر کے، ساس کے، سسرے کے، اور ان چیزوں کے مسئلے ختم ہیں جھگڑے. ہم لوگ چونکہ اپنے طور سے چیزوں کو مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ہمارے پاس، میں ایک مرتبہ بتا رہا تھا، لکھا بھی یہ بات کہ ساس بہو کے دنیا میں ورلڈ وار ختم ہو گئی. فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی، انڈیا پاکستان کے جنگیں ختم ہو گئی، امریکہ کے دوسروں کے جنگیں، جاپان کی، ویتنام کی ختم ہو گئی. لیکن ایک جنگ ہمیشہ ہمارے پاس زندہ ہے ہندوستان میں عام طور سے، وہ ساس بہو کی جنگ. وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کیوں ختم ہونے والی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کی بیٹی کو لے کے آ کر ہم لوگ اپنی بیٹی بنانے کی چکر میں پوری زندگی گزار دیتے. وہ اپنی بیٹی بنتی نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایک بہو بیٹی نہیں بنتی، بہو اپنے شوہر کی بیوی بنتی ہے، اور اتنا ہی اسلام اس کو حق دیتا ہے. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو مثال اس لیے دیا کہ ہم لوگ غیر اسلامی طریقے کو اپنا لیے بیٹی بنانے کے چکر میں، اپنی بیٹی دوسروں کے حوالے، دوسروں کی بیٹی اپنی حوالے، ان وہاں جا کے تکلیف اٹھاتی، ان یہاں آ کے تکلیف اٹھاتی. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بیٹی ہے. آپ کی بیٹی پیدا ہوئے جب سے مرنے تک آپ کی بیٹی رہتی ہے، اس کو بیٹی ہی مانو. دوسروں کی بیٹی دوسروں کی بیٹی ہے، تب مسئلے ختم. یہ اسلام ہم کو سکھاتا، یہ دین ہم کو سکھاتا. ہم لوگ اسلام اور دین کو چھوڑ دیے. ایسے ہر جھگڑا ہمارا خاندانوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے بزنس میں، باپ دادا کے چھوڑے ہوئے کاروبار میں، باپ دادا کے چھوڑے ہوئے پراپرٹیز میں، یہی جھگڑے. اس لیے کہ اللہ رسول کا طریقہ اپنایا نہیں گیا، نہ اس کو مانا گیا. تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کے طریقے کو مان لو، مسئلے ختم. آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہے لیکن انصاف ہے. آپ دیکھیں گے تکلیف دہ ہے لیکن اس میں برکت ہے. آپ دیکھیں گے اس میں میرا فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.